وہ کس مشکل سے سفر کر کے جاتے تھے اور ایک کتاب دیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف ایک کتاب۔ آپ کو بتاؤں یہ جو مولا رضا کا مشہور قول ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث قدسی مولانا نے جو نقل کی، اور پھر فرمایا ولیکن بشروطہا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ شرائط کے ساتھ تمہیں امن فراہم کرے گا۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا، ولیکن بشروطہا، شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک ہوں جو تمہیں توحید کا قلعہ بچائے گا۔ یہ جو قول مولا کا، اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ نیشاپور میں مولا نے فرمایا تھا۔ تو شیخ صدوق چل کر گئے ہیں نیشاپور بھی ایک اس گھر پر کہ جہاں حضرت کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر موجود تھی، صرف اسے دیکھنے کے لیے گئے، تب اس تحریر کو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ تو کن مصیبتوں سے اہل بیت کا پیغام منتقل ہوا ہے، توجہ ہے نا؟ تو سید رضی نے اسے کتنا مشکل سے مرتب کیا ہوگا، جو آج نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحہ کیوں نہیں رکھا، نہج الدین نے کیوں نہیں رکھا، نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا، نہج القرآن کیوں نہیں رکھا، نہج البلاغہ کا نام کیوں رکھا؟ یہ بھی ذوقی تھا نا ان کی پسند تھا، یہ انہوں نے نام یہ رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت اور ہے، بلاغت اور ہے۔ فصاحت اچھے الفاظ پر مشتمل مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن بلاغت ان اچھے الفاظ کے برتنے کو کہتے ہیں۔ کہاں کیا لفظ بولا جائے اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ ہر لفظ اچھا بھی ہو تو وہ ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا۔ لفظ بہت اچھا ہے، سجا ہوا ہے، مثال کے طور پر پانی پلانے کے لیے موسیٰ بھائی کو پانی پلانے کے لیے میں کہوں کہ موسیٰ بھائی ذرا یہ توجہ فرمائیے گا، یہ میٹھا ہے اور یہ ٹھنڈا ہے، ذرا اس پانی کی طرف توجہ کیجیے گا، ذرا اس کو بھی ذرا چکھ کر دیکھیے کہ کیسا ذائقہ ہے اس کا۔ کتنے سجے سجے الفاظ بول رہا ہوں، مگر یہی الفاظ ماہ رمضان میں دوپہر 2 بجے میں ان سے بولوں تو فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے۔ امیر المومنین کے کلام کو سید رضی نے نہج البلاغہ اس لیے نام دیا کہ علی بتائیں گے کہ کون سا لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر لوں آپ سے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے۔ زحمت فرمائیے تھوڑا سا، ایک اور صلوات۔ جی نصر پور کے رضوی سادات بھی تشریف فرمائے ہیں، مختلف قافلوں کے لوگ بھی ہیں، اور الحرمین سے بھی ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے بھی ہیں، یہاں مقیم ہمارے احباب بھی جو یہاں جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، طالب علم، علماء، افاضل بھی ہیں۔ آپ سب کی سلامتی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھے، اب 2-4 ہی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ صلوات پر محمد۔ وہ علی ابن ابی طالب جنہوں نے بولنا سکھایا ہے، مجھے اور آپ کو تو علی کے بولنے سے بولنا آ جائے۔ جس علی کے بولنے سے ہم بولنا سیکھ رہے ہیں، اس مولا علی نے عباس کو بولنا سکھایا ہے۔ بڑی لمبی تمہید لے لی میں آگے اپنے مضمون کے اوپر۔ مولا عباس کے، مولا فرما رہے ہیں نا مولا علی کے، تکلمو تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو حضرت عباس کا بولنا بتاتا ہے کہ حضرت عباس کا علم کتنا تھا۔ حضرت عباس ابو الفضل کنیت رکھتے ہیں۔ صبح کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ کسی اور مجلس میں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو۔ ابو الفضل کا جہاں مطلب، تھک تو نہیں رہے نا بھائی، ابو الفضل کا جہاں مطلب حضرت فضل کے بابا ہونا ہے، یعنی کنیت حضرت کی کہ ان کے بیٹے کا نام فضل ہے، اس لیے ابو الفضل ہے، کنیت ہے۔ جہاں یہ کنیت ہے وہاں یہ لقب بھی ہے۔
اور کنیت مانیں گے تو بیٹے کو تلاش کرنا ہوگا، حضرت فضل کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اگر لقب مانیں گے تو علم کی طرف توجہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فضل کا مطلب ہے علم، فضل یعنی علم۔ وہ بہت صاحب فضل ہیں، وہ بڑے فاضل ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ جی، وہ بہت اہل فضل ہیں، ان سے جا کے ملو، ان کے پاس فضل بہت ہے۔ فضل یعنی علم، اور ابو الفضل یعنی علم والا، جس کا لقب ہی صاحب علم ہو۔ اب وہ جب بولے گا تو علم بولے گا، اس کے بولنے سے پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، مولا حسین مکے کو ترک کر رہے ہیں۔ فرمایا عباس جا کے حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کیوں رہے ہیں، کربلا آ رہے ہیں نا میرے مولا، 8 ذی الحجہ کو مدینہ مکہ چھوڑ کر کربلا آ رہے ہیں، اور سارا عالم اسلام جا رہا ہے مکہ حج کرنے، اور مکے کی جان مکے سے جا رہی ہے، روح کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں مکے میں، اور امام حسین مکے کو چھوڑ کے کربلا آ رہے ہیں۔ تو فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کر خطاب کروں؟ یہ دیکھیں وہ ممبر بھی ممبر ہوتا ہے نا، کہ جی آپ یہاں خطاب کریں زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں گے، آپ وہاں خطاب کریں گے وہاں جگہ ہی تنگ ہے، کچھ ذرا بہتر انتظام ہونا چاہیے، تو موقع اور محل بھی ہوتا ہے۔ فرمایا مولا کہاں جا کے خطاب کروں؟ تو حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے۔ تو مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے، مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں، اور حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ ولائی ذوق رکھ رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے تو ایک جملہ اور ہدیہ لے لیجئے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہمارے امام بارگاہوں پہ علم نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے خطبہ دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں، یعنی ممبر کعبہ بنا دیا گیا، کعبے کو ممبر بنا دیا گیا، اور خطیب ممبر حضرت عباس کو بنا دیا گیا۔ تو اب میں لفظ اگر اور بہتر کر لوں کہ عباس اسے کہتے ہیں جو خطیب کعبہ ہے، جن کا ممبر ہی کعبہ بن جائے، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مولا حسین سامنے خیمے میں تشریف فرمائے ہیں۔ جی آج بھی جو کعبے کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر یعنی حرم الہی کے اندر یعنی مسجد الحرام کے اندر جو رواق بنے ہوئے ہیں، جو محرابیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، وہ اس وقت میں وہاں تک خیمے لگتے تھے یا اور تھوڑے پہلے تک خیمے لگتے تھے۔ حضرت خیمے میں تشریف فرمائے ہیں، حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، اور حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی 32 جملے ہیں اس خطبے میں، خطبہ پکار کے بتا رہا ہے کہ زبان علی کے لعاب سے دھلی ہوئی زبان، جو نہج البلاغہ کا اسلوب ہے نا ادب میں، وہی اسلوب مولا کائنات کا اسلوب حضرت عباس کی زبان پر ہے۔ 32 جملے حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں 32 جملے آپ کے سامنے بیان نہ کروں۔ میں نے کہا ہے بیان نہ کروں، 32 جملے تو مجھے کم سے کم مجھ طالب علم کو ان کی تشریح کرنے کے لیے 4-5 نشستیں چاہیے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ ان میں سے چند جملے میں آپ کو ہدیہ کروں۔ 32 جملے بہت ہیں، یعنی ایک ایک جملہ حضرت کا جب تک ذائقہ میں نہیں لوں گا آپ کو منتقل نہیں کر پاؤں گا۔ تو اصل تو ذائقہ، اصل تو غذا یہ ہے جو اس وقت ہم کھا رہے ہیں، وہ بہت اچھی اچھی غذائیں ہمارے بھائی نے ریسٹورنٹ میں لگائی ہوئی ہیں، اوپر کیفیٹیریا میں کیا بولتے ہیں اس کو، ریسٹورنٹ میں لگائی ہوئی ہیں، مگر ان غذاؤں کا کیا مقابلہ علمی غذاؤں سے؟ جو اصل غذائیں تو یہ ہے نا، اصل حلوے تو یہ ہے، یہ جو علمی گفتگو ہے نا یہ حلوے ہیں، یہ جو علم ہے نا یہ اصل غذا ہے۔ اب مولا کے چند جملے میں نے عرض کیا کہ 32 جملے تو نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے مولا عباس کے ساتھ، اس لیے میں تمہید مانتے ہوئے اپنی منزل پر آیا ہوں۔ مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، مولا حسین سامنے خیمے میں بیٹھے ہیں، حضرت عباس خطبہ شروع کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ سارا مجمع ہاتھ جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں کہے مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ ادب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ میرا جب بڑا موجود ہے تو افضلیت، فضیلت اور فضائل کی نسبت اس کی طرف ہوگی، میری طرف نہیں ہوگی۔ یہ ادب ہے حضرت عباس کا کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے مولا علی کو۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں کیسے بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا اور گارے کا گھر تھا وہ علی کی قدموں کی وجہ سے کعبہ بنا ہے، وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ اور پھر خطبہ آگے بڑھتا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، توجہ ہے حضرات کی، ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے مشرکو، اے کافرو، اے فاجرو۔ کہاں خطاب ہو رہا ہے؟ کعبے کی چھت پر خطبہ دیا جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کی تو حدود میں کافر نہیں آ سکتا، یہ خانہ کعبہ کے اندر کافر کون آیا ہے؟ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو، کیا تم نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ مولا عباس کے خطبے کے الفاظ، پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا یہ تو مکہ ہے، کعبہ ہے، مطاف ہے، احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بول ہی لبیک اللہم لبیک رہے ہیں، تو ان کی تو زبان پر اللہم لبیک کے جملے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کافرو، اے فاجرو۔ عجب نہیں مولا عباس کا جواب آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کہاں رہا؟ تصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں کے امام یعنی حسین پر اس گھر کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں لولا الحکم العلیٰ واختبارہ الجلیہ، اگر حکمت الہیہ نہ ہوتی اور لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، جملہ سنیں مولا کا، قربان جائیں مولا پر، اگر حکمت الہیہ نہ ہو اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہو، لطار البیت لہ قبل ان یمشی لدہ، اگر لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو حسین کے کعبے کی طرف آنے سے پہلے کعبہ اڑ کر حسین کے پاس چلا جاتا، یہ منظر بنتا، جب بھی حسین کعبے کی طرف بڑھتے تو یہ منظر بنتا، مگر یہ منظر لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا۔ یہ اگر منظر بنتا کہ حسین جب بھی کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کعبہ اڑ اڑ کر ان کے پاس جا رہا ہے تو لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف تھا تو ایسا نہیں ہوا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، فرماتے ہیں کہ سب حجر اسود کو جا کر بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ یہ مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں حضرت عباس علمدار، فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ میں جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں اس لیے بار بار ذرا سوچ سوچ کے کون سا جملہ لے لوں جو میں آپ کو ہدیہ کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ
انتم فی غلطۃ التی وقعت فیہ القریش انہم یرادون قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل ابن بنت رسول اللہ. تم بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جس غلط فہمی کا شکار قریش والے تھے. وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو, اور ان کی بھی آرزو پوری نہیں ہوئی اس لیے کہ حفاظت کے لیے علی موجود تھے, اور تمہاری مراد بھی پوری نہیں ہوگی کہ میں زندہ ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مراد پوری ہو تو ان کی طرح کر کے دکھاؤ جو وہ نہیں کر پائے, کہ پہلے علی کو مارتے تب نبی کو مار سکتے تھے. ایسے اگر تم چاہتے ہو حسین کو مارنا تو پہلے عباس کو مار کے دکھاؤ. اتخافون, بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, فضائل کا باب ہے. اتخافون بالموت نحن یلعبون بالموت فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ. کیا بلاغت ہے. فرماتے ہیں کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی توڑ چکے ہو, وہ جوانی میں موت کا کیا حل کریں گے. ہم وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے بچپنے میں موت سے لڑ چکے ہوتے ہیں. ہم موت سے لڑ چکے, موت ہمیں مارنے والی نہیں ہے. یہ تو ارادہ پروردگار ہوتا ہے, مشیت الہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بلانے پہ چلے جاتے ہیں, ورنہ موت ہمیں نہیں مارتی. جو موت کو مار دے اسی کو شہید کہا جاتا ہے. شہید کی مختصر تعریف یہ ہے, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میری موت کو شہید نہیں مارتا, آپ کی موت کو شہید نہیں مارتا, اپنی موت کو شہید مارتا ہے. ٹھیک ہے, شہید کی اپنی زندگی ہے. وہ جب موت کو مار دیتا ہے, اپنی موت کو مار دیتا ہے, تو پھر وہ شہید ہو جاتا ہے, اور جو شہید ہے وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا, شہید زندہ ہے. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو ہمارے راستے میں مرنے والے ہیں ان کے بارے میں مت سوچا کرو کہ وہ مر گئے ہیں, وہ زندہ ہیں اور ہم سے رزق پاتے ہیں, اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رزق کیسے دیتے ہیں انہیں. ہم شہیدوں کو رزق, قرآن ہے وہی ہے, یہ نہیں کہ صاحب تقریر کر کے چلے گئے, قرآن ہے. خبردار, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں موت, مردہ, مرنے والا نہ کہو, بل احیاء, یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, یہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. زندگی کے لیے رزق کا ہونا ضروری ہے نا. رزق بند ہو جائے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے ہمیں پیغام دیا, سمجھایا کہ جو زندہ ہے اسے رزق ملتا ہے. تو تمہیں تو روٹی مل رہی ہے, تو پانی مل رہا ہے, تو ہوا مل رہی ہے, تو سالم غذائیں مل رہی ہیں, تو تم اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہو, اور سمجھ رہے ہو کہ جسے قبر میں لٹا کے آ گئے وہ مر گیا ہے. خبردار, جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ مرا نہیں ہے. میرا ایک اپنی عقیدت کا جملہ ہے جسے تکرار کر رہا ہوں, میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, حسین زندہ ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے. ان سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی زندہ نہیں ہے. تھک کے نہیں سنیں گے. جن کا ذکر زندگی بانٹتا ہو اسے حسین